ٹیپو سلطان کو اپنے پاس بلا لیا اور ٹیپو سلطان نے 15 سال کی عمر میں اپنی زندگی کی پہلی جنگ میں حصہ لیا۔ اس جنگ میں انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ایک بہادر کے ساتھ ایک ولی صفت انسان بھی تھے۔ ٹیپو سلطان نے ہارے ہوئے بالم کے راجا اور اس کی فیملی کو رہا کروایا۔ یہ کام دیکھ کر بالم کے راجا نے کہا، ٹیپو، میں اپنی پگڑی حیدر علی کے پیروں میں ان کے ڈر کی وجہ سے رکھ رہا ہوں، مگر میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنا سر تیری قدموں میں رکھوں، تیری عزت میں۔ ایسے ہی ایک اور قصہ ہوا سیکنڈ میسور وار میں، جب ٹیپو سلطان نے برٹش کو ہرا دیا اور لگ بھگ 3000 برٹش سپاہیوں کو گرفتار کیا گیا۔ اس میں سے ایک کرنل بیلی تھا۔ جب کرنل بیلی کو حیدر علی کے پاس لایا گیا تو وہ بہت بری حالت میں تھا، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ٹیپو سلطان گھوڑے سے نیچے اتر گئے اور کرنل بیلی کے پاس گئے اور اس کو سہارا دیا اور ایک پالکی منگوائی اور خود کرنل بیلی کو پالکی میں بٹھانے لے جا رہے تھے کہ کرنل بیلی کے سر سے خون کی کچھ بوندیں ٹیپو سلطان کے ہاتھ پر پڑ گئی تو کرنل بیلی معافی مانگنے لگا تو ٹیپو سلطان نے اس کو کہا، تمہارے خون اور میرے خون میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم دونوں کے خون کا رنگ ایک ہی ہے، تم بھی انسان ہو، میں بھی انسان ہوں، اس لیے معافی مت مانگو، کیونکہ معافی صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے، انسانوں سے نہیں۔ سن کر کرنل بیلی رونے لگا اور کہا، دنیا ہمیں بھول جائے گی لیکن آپ کو ہمیشہ یاد رکھے گی ٹیپو صاحب۔ ٹیپو سلطان کی عمر جب 20-25 سال کی تھی، وہ ایک دن اپنے ایک فرینچ دوست کے ساتھ جنگل میں شکار کرنے گئے۔ وہاں ایک شیر نے ان کے دوست پر حملہ کر دیا تو ٹیپو سلطان نے بڑی بہادری کے ساتھ اس شیر کا مقابلہ کیا اور اس کو مار دیا۔ اس بات کو دیکھنے کے بعد ان کے دوست نے ان کو میسور کے شیر کا لقب دیا۔ ٹائیگر آف میسور کے نام سے ان کو پکارا جانے لگا اور انہوں نے شیر کو اپنی حکومت کا سمبل بھی بنایا۔ جب حیدر علی کا انتقال ہوا تو ٹیپو سلطان کو میسور کا سلطان بنایا گیا۔ جب ان کی تاج پوشی ہوئی تب انہوں نے اپنے دربار میں کہا، اے درباریوں، میں ایک معمولی انسان ہوں، میری طاقت، عزت، حکومت سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، ہماری زندگیوں کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے جب تک میں زندہ ہوں میری سانس میرے ملک میں بسنے والوں ہر انسان کے لیے چلے گی۔ میری حکومت میں ہندو ہو یا مسلمان سب برابر ہیں اور ان کی حفاظت اور ترقی کے لیے میں کچھ بھی کروں گا، کیونکہ میں اللہ رب العزت کے سوا نہ کسی کے قہر اور غضب سے ڈرتا ہوں اور نہ مجھے کوئی اسلام کی راہ سے ہٹا سکتا ہے۔ ٹیپو سلطان نے جب کیرلا فتح کیا تو وہاں ایک قانون تھا کہ ہندو دلت عورتیں پورے کپڑے نہیں پہن سکتی تھیں۔ یہ قانون وہاں کی اونچی ذات والے برہمنس نے بنایا تھا۔ ٹیپو سلطان نے حکم دیا کہ عورت کا احترام کرنا ضروری ہے۔ عورت ماں بن کر جنم دیتی ہے، بیٹی بن کر خوشی دیتی ہے، بہن بن کر ساتھ دیتی ہے، بیوی بن کر زندگی سجاتی ہے، اس لیے ہمیں عورتوں کا احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ جو میرے اس حکم کو نہیں مانے گا وہ میرا غصہ بھی دیکھے گا۔ جب تھرڈ میسور وار میں ٹیپو سلطان کو غداری سے انگریزوں نے ہرایا تو ٹیپو سلطان نے اپنے 2 چھوٹے بچوں کو تک گروی رکھا اس دیش کے لیے۔ آج کے لوگ کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان اینٹی ہندو تھے، اینٹی انڈیا تھے۔ ذرا سوچو، تم نے آج تک کیا کیا ہے انڈیا کے لیے؟ اگر ٹیپو سلطان چاہتے تو ایزیلی انگریزوں کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ انگریز ایک غدار اور دھوکے باز قوم ہے جو صرف یہاں انڈیا کو لوٹنے کے لیے آئی ہے، اور انگریز بھی جانتے تھے کہ جب تک ٹیپو سلطان زندہ ہیں ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ نہیں ہو سکتا۔ ٹیپو سلطان نے دنیا کی پہلی راکٹ سسٹم بنوائی تھی جو میسائل کی طرح دشمنوں پر گرائی جاتی تھی۔ ٹیپو سلطان نے رام نگرم میں ریشم کا ویاپار شروع کروایا۔ ٹیپو سلطان نے بنگلور کا لال باغ گارڈن بنوایا۔ جب شرنگیری مٹھ کو مراٹھا آرمی نے لوٹا تھا تو وہاں کے مہاگرو سوامی سچیدانند بھارتی جی نے ٹیپو سلطان سے مدد مانگی تو ٹیپو سلطان نے فوراً مدد بھیجی اور لیٹر میں لکھا، جن لوگوں نے ایسی پاک جگہ کو لوٹا ہے اللہ ان لوگوں پر ضرور قہر اتارے گا۔ ٹیپو سلطان نے اپنی زندگی میں بہت ساری مندروں کو بنوایا اور حفاظت بھی کی۔ ان کا ایک لائیو ایگزامپل ہے شری رنگا پٹنہ میں ٹیپو سلطان کے پیلس سے تھوڑی ہی دور پر شری رنگناتھ سوامی کا مندر۔ ایک بار ایک مولوی صاحب نے ٹیپو سلطان سے کہا، آپ مسلمان ہیں اور آپ کے محل کے نزدیک ایک مندر؟ تو ٹیپو سلطان نے کہا، میں اس مندر کی چھاؤں میں کھیل کر بڑا ہوا ہوں، وہ مندر میرے لیے اتنا ہی پاک ہے جتنا ایک مسجد ہے، اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جنت کے باغ میں کئی قسم کے پھول ہیں لیکن سب کی خوشبو ایک ہے، ویسے ہی ہمارے دھرم الگ ہیں مگر ہمارا خدا ایک ہے۔ ٹیپو سلطان ایک پنج گانا نمازی تھے
انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی تہجد نماز بھی قضا نہیں کی تھی۔ جب ٹیپو سلطان نے مسجد اعلیٰ کی تعمیر کروائی تو ان کے استاد محترم نے ایک شرط رکھی کہ اس مسجد کی پہلی امامت وہی کرے گا جس نے آج تک تہجد نماز بھی قضا نہ کی ہو۔ کوئی بھی امامت کرنے کے لیے آگے نہیں آیا